السلام علیکم، میں امداد سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں. پہلے کس موضوع پر؟ حکومت کے اندر کے انتشار یا اپوزیشن کے اندر کی افراتفری؟ دونوں اس وقت اپوزیشن کا بڑا اتحاد پی ڈی ایم وہ بھی اختلافات اور انتشار کا شکار ہے، اور حکمران اتحاد بھی انتشار کا شکار ہے، اور خاص طور پر ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں. خیبر پختونخوا کے متعلق تو میں نے آپ کو 2 روز پہلے بتا ہی دیا تھا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے. وہاں پر پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پنجاب میں بھی پی ٹی آئی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہی، لیکن حکمران اتحاد دوبارہ وہ نازک مرحلے پر، نازک موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے. اب یہ نازک موڑ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اور پھر کوئی آتا ہے اور نازک موڑ کو جوڑ کر نازک موڑ سے دونوں جماعتوں کو، یا دونوں یعنی پنجاب کا حکمران اتحاد تو 2 جماعتوں پر ہے نا، مسلم لیگ قائد اعظم کو پی ٹی آئی کے پاس بٹھا کر معاملات حل کر کے چلا جاتا ہے. تو پہلے تو کوئی حل کروانے والے تھے، اب وہ حل کروانے والی سہولت باہر سے دستیاب ہے یا نہیں یہ تو پتہ چلے گا. مسئلہ ہے، مدعا ہے بلدیاتی انتخابات کا اور حکومت کے خلاف بہت بڑی تحریک کا. تو پہلے چلتے ہیں حکومت کی طرف. پنجاب میں عمران خان صاحب کی سرکار نے مارچ میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا. بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہ رہی عمران خان کی حکومت، اور پہلے دن سے نہیں کروانا چاہ رہی. جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، یہاں پر پنجاب میں ایک بلدیاتی نظام تھا جو انہوں نے توڑ کر ختم کر کے پھر وعدہ کیا تھا کہ ہم انتخابات کروائیں گے نئے. پھر قانون پر قانون بنتا گیا، اور تاریخ پر تاریخ تو آپ نے سنی ہوگی نا. پنجاب میں یہ تھا کہ قانون پر قانون، اپنا بنایا ہوا قانون، پھر اس میں ترمیم. پھر اپنے بنائے ہوئے قانون کو جب الیکشن کمیشن کی طرف لے گیا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی اور ترمیم کریں. پھر ترمیم کی تو ترمیم پر ترمیم، ترمیم پر ترمیم. بہرحال اب کیونکہ عدالتوں سے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے گزشتہ بلدیاتی انتخابات جو کروائے تھے وہ بھی عدالتی حکم پر کروائے تھے. ہماری سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اپنے اندر جمہوریت نہیں چاہتی، اور وہ نیچے تک جمہوریت نہیں لے کے جانا چاہتی. جمہوریت وہ اس چیز کو کہتی ہیں جو ان کے پاس اختیار ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو. پی ٹی آئی تو نئی نویلی ہے، آج ہے کل ہو نہ ہو، لیکن یہ 2 بڑی جماعتیں تو موجود ہیں. پیپلز پارٹی 50-60 سال سے موجود ہے، مسلم لیگ نون کو 30-40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوا ہے یہیں پر مارے کھاتے ہوئے، اقتدار کرتے ہوئے. پیپلز پارٹی نے تو خیر بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن پارٹی کے اندر جمہوریت اور پھر بلدیاتی انتخابات کے ذریعے نچلی سطح تک جمہوریت کی یا اختیارات کی منتقلی، یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چودراہٹ ہے نا، وہ جو اپنا ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز کی، منسٹرز کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ نیچے تک انتخابات نہیں منتقل کرتے. تو پی ٹی آئی بھی اس رنگ میں رنگی گئی. جیسے ہی خیبر پختونخوا میں ان کو اقتدار ملا تھا تو وہاں پر انہوں نے ایک انتخابات کروائے، اور اس کے بعد پھر جب مرکز میں اپنا اقتدار ملا تو اس کے بعد جہاں بھی پی ٹی آئی تھی وہاں بلدیاتی ادارے نہیں تھے. پیپلز پارٹی نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو بلدیاتی ادارے تھے ان کی مدت پوری کروائی. اب وہ بھی کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پرسوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ملاقات کی تھی وزیر اعلیٰ سے، ناصر شاہ سے، اور اس کے علاوہ مرزا وہاب صاحب سے، اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات دے کر نیا بلدیاتی قانون بنانے کی تجاویز جو ہیں، سفارشات ہیں، ان پر بات کی تھی. تو ابھی قانون بنے گا. اب پنجاب میں جیسے ہی یہ خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب جو ہے مارچ میں بلدیاتی انتخابات کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد جو کابینہ کا اجلاس ہوا 2 روز پہلے، یعنی کل نہیں پرسوں، تو وہ اس میں کابینہ کے اجلاس میں پھوٹ سامنے نظر آئی. یہ پھوٹ صرف اتحاد کے اندر نہیں نظر آئی. مسلم لیگ کاف کے جو منسٹر تھے وہ تو اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہم سے مشاورت کی نہیں، ہماری قیادت کو اعتماد میں لیا نہیں، تو ہم اس طرح کے کسی عمل کی مشاورت میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو وہ تو چلے گئے. اور اس سے پہلے عمران خان، یہ مسلم لیگ نون جو ہے، اور مسلم لیگ کاف سگنلنگ کرتی رہی ہے، ناراضگی کا اظہار بھی کرتی رہی. اور ان کے پاس ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس. وہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے نہ کوئی چونڈی کاٹ دیتے ہوتے ہیں کہ جی بتا دیتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، مجھے منانے آؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سمجھے عثمان بزدار صاحب مٹی کے مادون کو کیا پتہ کہ یار یہ اشارہ کہاں سے آ رہا ہے. اگر چودھری پرویز الہی صاحب گورننس کی بات کر رہے ہیں تو یہ واقعی گورننس کی بات ہے یا ان کا اپنا کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ عثمان بزدار صاحب سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو اشارے تو بڑے عرصے سے چودھری پرویز الہی صاحب بھی کرتے رہے، اور بیچ میں عمران خان صاحب نے ان کی طرف اپنے پارٹی قائدین کو، اسد عمر اور ایک اور صاحب تھے، ان کو بھیجا بھی،
اور وہ ملاقاتیں وغیرہ کر کے بھی آئے. بلدیاتی انتخابات پر مشاورت ہوگی کیونکہ مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے پی ٹی آئی کا بلدیاتی قانون جو تھا اس پر آمادہ نہیں تھی. ان کے تحفظات تھے, کہا گیا کہ جو ان کے تحفظات دور ہو گئے, اور فائنلی جب یہ الیکشن کروانے جا رہے تھے تو اس کے بعد کابینہ کے اجلاس میں مسلم لیگ قائد اعظم نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ راضی نہیں ہیں, نہیں ہم نے نہیں کھیلنا آپ کے ساتھ, ہم جا رہے ہیں, اٹھ کے چلے گئے. تو اس کے بعد صرف معاملہ وہاں پر نہیں رکا. پھر جو خبریں آئیں کہ حکومت کے اپنے یعنی پی ٹی آئی کے اپنے جو وزراء ہیں وہ بھی بلدیاتی انتخابات سے ڈر رہے ہیں. ڈر تو عمران خان صاحب بھی رہے ہیں, ڈر تو عثمان بزدار صاحب بھی رہے ہیں کسی بھی طرح کے انتخابات سے. مطلب ان کو انتخابات کا نام لو ایسے لگتا ہے کہ وہ سندھی میں کہا جاتا ہے گنجو پاکی کھان رجے, یعنی جو گنجا ہوتا ہے نا, جس طرح وہ استرے سے ڈرتا ہوتا ہے نا, اس کو چڑ ہوتی ہے اس کی استرے سے, تو جس طرح وہ استرے سے جاتا ہے اسی طرح پی ٹی آئی انتخابات کے نام سے ڈرتی ہے, چاہے وہ ضمنی انتخابات, چاہے وہ سینٹ کے انتخابات, چاہے وہ بلدیاتی انتخابات. تو وہ اب دیکھیں لاہور کا جو ضمنی انتخاب, وہاں سے تو دوڑ کے بھاگ گئے, پتہ ہی نہیں چلا یار کہ کس طرح انہوں نے اپنے کاغذات مسترد کروا دیے. عمران خان صاحب بھی حیران, دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا. وہ پریشان ہو گئے اور اس میں لاٹری نکل آئی پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی ظاہر ہے پھٹے میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آنی تھی, تو پیپلز پارٹی وہاں محنت کر رہی ہے, زور لگا رہی ہے. جتنے گروپس پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے تھے مائنس پی ٹی آئی, ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے گروپس جو پولیٹیکل گروپس ہوتے ہیں یا برادریاں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں, کوئی مذہبی گروپ ہوتے ہیں, کوئی اور گروپس ہوتے ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی سارے کیپچر کرتی جا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کی لگ گئی لاٹری. تو پی ٹی آئی ڈرتی ہے بلدیات کسی بھی قسم کے انتخابات سے. تو جو اجلاس ہوا کابینہ کا, اس اجلاس میں وزراء نے کہا کہ جی ہمارے علاقوں میں آپ انتخابات نہ کروائیں. سپوز کوئی سرگودا کا وزیر ہے, کوئی فیصل آباد کا وزیر ہے, کوئی گجرانوالا کا وزیر ہے, یا اپنے ہوتا یہ ہے کہ جو جہاں وزارت ہوتی ہے, ظاہر ہر ایم پی وزیر تو نہیں ہو سکتا اور ہر ضلع میں بھی وزیر نہیں ہو سکتا. پنجاب کے 36 اضلاع ہیں, تو ہر ضلع میں وزیر تو نہیں ہو سکتا نا. تو یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ضلع میں وزیر ہو. لیکن وزراء نے کہا کہ جی تمام وزراء نے, زیادہ تر وزراء نے کہ یار ہمارے علاقوں میں نا بلدیاتی انتخابات نہ کروائیں, ابھی وہاں پہ کروائیں جہاں پی ٹی آئی زیادہ مضبوط ہے, زیادہ پاپولر ہے. اور پنجاب پورا اٹھا کے دیکھ لے کہاں پاپولر ہے, کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات نے بتا دیا نا. گجرانوالا میں تو ایک اور ارینجمنٹ ہوا تھا جہاں پر انہوں نے کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات جیتے, کسی بھی کینٹونمنٹ بورڈ سے پی ٹی آئی فارغ ہو گئی. مطلب یہاں تک کہ پشاور, پنجاب تو چھوڑ دیں, پشاور میں بھی پی ٹی آئی بالکل پی ٹی آئی کلین سویپ ہو گئی, پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا پشاور سے. تو وہ کابینہ کے اجلاس میں جب صوبائی وزراء یہ کہیں کہ جی ہم اپنا نہیں تیار بلدیاتی انتخابات کے لیے, جہاں مضبوط ہے جماعت وہاں پہ انتخابات کروائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی سمجھا جائے کوئی بھی انتخابات کی طرف جانے کو تیار نہیں. ایک تو اتحادی دوڑ رہے ہیں, اور دوسرا اپنا پارٹی کے وزیر تیار نہیں ہیں انتخابات کے لیے. تو آپ سوچیں کہ بلدیاتی انتخابات کیسے ہوں گے, کہاں ہوں گے. خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا, لکی مروت میں علی امین گنڈاپور کے خلاف اتنا بڑا خط لکھ دیا گیا اسپیکر کو, اور وہاں پر اپنا ان کو قیادت کو, عمران خان کو, انہوں نے وہاں کی لوکل لیڈرشپ نے, تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ جی کس طرح اپنا پی ٹی آئی سے باہر کے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے ٹکٹوں میں, اور پی ٹی آئی کا یہاں پہ صفایا ہو جائے گا. نوشہرہ وہ پرویز خٹک صاحب والا, وہاں پہ پی ٹی آئی کا عالم آپ نے دیکھ لیا کہ جو ضمنی انتخابات کی سیٹ تھی وہ ہار گئے, اور وہ ضمنی انتخابات کی سیٹ ہروانے والے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. سیٹ نون لیگ نے جیتی, شکست پی ٹی آئی کو ملی, اور اس کا فیوچر کا فائدہ پیپلز پارٹی کو مل گیا. تو پی ٹی آئی اندر سے انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں وہ اندر سے ہو رہی ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. عمران خان صاحب نے ایک اجلاس کیا تھا, اس اجلاس میں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے کو لے کر وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ معاذرہ چاہتے تھے. تو وزراء نے, کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات میں جانا ہے, ہماری بلدیاتی انتخابات میں تیاری نہیں ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ معاذرہ آپ نیا محاذ کھول لیں گے, ہم الیکشن میں جائیں گے یا لڑائیاں کرتے رہیں گے. تو وہ عمران خان صاحب کو ٹھنڈا کیا گیا کہ ادھر اتحادیوں پر فوکس کریں, آپ ادھر نئے کٹے نہ کھولیں. تو وہ مطلب بلدیاتی انتخابات عمران خان صاحب کی حکومت کو کروانے تو ہیں, لیکن ان کو گلے پڑا ایسا ڈھول پڑ گیا ہے گلے میں جو وہ بجا نہیں سکتے. اب بلدیاتی انتخابات کو ہی لے کر
اپوزیشن کے اندر بھی ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے گزارش کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں نہ جائیں، اور مولانا صاحب نے تو برملا پریس کانفرنس کی کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے، یہ جعلی حکومت ہے، نہ ہم ان کے الیکشن اصلاحات مانتے ہیں، نہ ان کی نگرانی میں کسی بھی قسم کے انتخابات مانتے ہیں۔ تو لہٰذا مولانا صاحب تو انتخابات کے حق میں نہیں تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں اگر بلدیاتی انتخابات جو عمران خان صاحب کی حکومت مارچ میں کروانے کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، تو پنجاب میں اگر مارچ میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو کیا مسلم لیگ نون انتخابات چھوڑ کر تحریک میں جائے گی، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کروانا چاہ رہے ہیں؟ جو پرسوں اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا، اس اجلاس میں انہی سارے امور کو لے کر، معاملات کو لے کر بہت زیادہ تلخی ہو گئی تھی۔ مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ استعفے لے کر ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں، میاں نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی حالات کو دیکھیں۔ اب وہ حالات کو دیکھنے والے معاملے کے پیچھے بنیادی طور پر تو پنجاب کا ضمنی بلدیاتی انتخابات ہیں۔ اگر بلدیاتی انتخابات مسلم لیگ نون پنجاب میں نہیں لڑتی مولانا صاحب کے کہنے کے مطابق، یا بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون بڑی تحریک چلاتی ہے، تو فوکسڈ نہیں ہوگا انتخابات پر، ان کا فوکس نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر انتخابات فوکسڈ تیاری نہیں ہوگی تو پھر مسلم لیگ نون تو پھر پنجاب میں جتنی پاپولرٹی ان کی ہے اتنی تو وہ سیٹیں نہیں لے سکے گی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ پھر جی اتحاد تسی چلا لو، میں تے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل اسی طرح اپنا میاں نواز شریف صاحب کو یا مسلم لیگ نون کو سنایا ہے، ان کو اپنا غصہ یا اپنا موقف، جس طرح مارچ میں میاں نواز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کو کہا تھا کہ جی جس نے چلنا ہے چلے، ہم نے تحریک چلانی ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم آپ اس کا کندھا استعمال کر کے اور اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ پی ڈی ایم کا، تو وہ اس غلط فہمی کو نکال دے۔ ہم کسی کو اپنا کندھا استعمال کرنے نہیں دیں گے، ہم تحریک میں جا رہے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے چلے، جس نے اپنا راستہ الگ کرنا ہے کرے۔ جس پہ بنیادی طور پر تلخی ہوئی تھی، اور تلخی کے بعد پھر پی ڈی ایم کا انجام جو ہوا وہ سب نے دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے۔ تو بالکل اسی نہج پر آ کر پی ڈی ایم کے جو آخری جو اجلاس ہوا تھا سربراہی، اب ظاہر 6 دسمبر کا اجلاس ہوا ہے، وہ تو فیس سیونگ کے لیے ہے کہ جی آپس میں مشاورت کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو پی ڈی ایم کو میں دیکھ رہا ہوں تو پی ڈی ایم کا حال وہ ہو رہا ہے جو اے پی ڈی ایم کا ہوا تھا 2007-8 میں۔ اے پی ڈی ایم لندن میں نواز شریف صاحب نے اے پی سی بلوائی تھی، اے پی سی کے پہلے اجلاس میں پیپلز پارٹی کو ان کے اعتراضات کی وجہ سے جو پی ڈی ایم جو اپنا اعلامیہ یا اعلامیہ جو ڈکلیریشن جو بنانا چاہ رہا تھا پی ڈی ایم، اس اے پی ڈی ایم، اس پر پیپلز پارٹی کو اتفاق نہیں تھا۔ ایک یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہم کبھی بھی دوبارہ نہیں بیٹھیں گے، اور دوسرا یہ کہ مشرف کے ہوتے ہوئے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ 2 پوائنٹس تھے جس پر پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پولیٹیکلی فیصلے غلط ہیں، ہم انتخابات میں بھی جائیں گے، اور ہم نے کل کو ایم کیو میں ایک حقیقت ہے تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے گا، تو ہم بیٹھیں گے۔ تو اس پر بنیادی جو اے پی سی تھی جس پر اے پی ڈی ایم بنا تھا، تو یہ تو پی ڈی ایم ہے، وہ اے پی ڈی ایم ہے، تو اس میں وہ پیپلز پارٹی تو خیر اسی وقت نکل گئی، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آ کر سارے نکلے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی نکل گئے، پھر عمران خان صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب اور بلوچ نیشنلسٹوں نے جو اور انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا انتخابات کا۔ تو اب پی ڈی ایم بھی اس طرف جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف ہے، میں ایجنڈا کی بات، ایجنڈا ہی ہوتا ہے نا پولیٹیکل ایجنڈا، ان کا ایجنڈا ہے کہ جی استعفے دے کر اس حکومت پر خود کش حملہ کریں اور اس حکومت کو چلتا کریں۔ میاں نواز شریف صاحب اب کچھ اور دیکھ رہے ہیں، میاں صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب حالات وہ نہیں ہیں کہ ہم خود کش حملہ کریں، اب حالات یہ ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنے حق میں کریں۔ لیکس آ رہی ہیں، ویڈیو لیکس آ رہی ہیں، آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اور انتخابات بلدیاتی آ رہے ہیں۔ ان انتخابات میں عمران خان کی حکومت کی پاپولرٹی بہت نیچے ہے، تو ہم یہ والا فورم کیوں چھوڑیں؟ تو یہ سارا معاملہ ایک طرف حکمران اتحاد کے اندر انتشار ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کے سب سے بڑے اتحاد پی ڈی ایم میں انتشار ہے۔ پیپلز پارٹی فوکسڈ ہے، پیپلز پارٹی انتخابات کی تیاری بھی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر وہ جو کردار ادا کر سکتی ہے، کرنا چاہتی ہے، جو بھی ان کا مائنڈ ہے وہ کر رہی ہے، اور سندھ میں گورننس، سندھ میں حکومت ان کی چل رہی ہے۔ تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں جو اتحاد ہے وہ اب دوبارہ ڈاواں ڈول ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پرسوں بھی اپنے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی سربراہی اجلاس کے بعد۔ تو اب مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے تو سیدھی بات کر دی ہے کہ جی ہم نے اگر آپ نے اس طرح چلنا ہے تو پھر آپ جا کر اتحاد چلائیں، میں تو نہیں چلاتا۔ ظاہر اس طرح ہونا نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب مولانا صاحب کو منا لیں گے، لیکن اتحاد جو ہے وہ اب اس طرح اس کی وقت نہیں رہی پی ڈی ایم کی،
اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یا مسلم لیگ نون جو پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، جن کا پنجاب کی ایک ایک سیٹ، ایک ایک کونسلر کے حلقے میں جن کی عوام کی پلس پر ہاتھ ہے جن کا، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں پر ٹی ایل پی نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ تو ایسے میں مسلم لیگ نون جو وہ اپنا پولیٹیکل میدان چھوڑ کر، یعنی الیکشن کا میدان چھوڑ کر کسی بڑی تحریک کے میدان کے جانے کے حق میں نہیں ہوگی۔ وہ گراؤنڈ تک جائے گی کہ جی اپنے جتنا ریسورسز ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کو انتخابات میں اپنا فوکس کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ جو کوئی اور قوت آ جائے تو پھر جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو ریپلیس کیا تھا یا پی ٹی آئی کے ذریعے ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی گئی، تو کوئی اور دوبارہ ان کو آ کر ریپلیس نہ کر جائے اور پھر نہ 2 ہاتھ میں ہو نہ 6 ہاتھ میں ہو۔ تو وہ اسی لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اب اپنی پوری کی پوری اسٹریٹجی جو ہے عدالتوں، پارلیمنٹ اور انتخابی محاذ میں لگانا چاہتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔